آج ہم بات کریں گے بدن کی گلٹیوں کی وجوہات، علامات اور ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں۔ اکثر لوگ اپنے جسم کے مختلف حصوں جیسے بازو، کمر یا گردن پر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے رسولی سمجھ کر ڈر جاتے ہیں اور کچھ اسے عام چربی کی گرہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ طبی اصطلاح میں انہیں لیپوماز یا عام زبان میں چربی کی گلٹیاں کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ گلٹیاں کیوں بنتی ہیں، کیا یہ خطرناک ہو سکتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میری کلینکل پریکٹس میں وہ کون سا خاص ہومیوپیتھک فارمولہ ہے جو ان گلٹیوں کو بغیر آپریشن کے گلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ گلٹیاں کیوں بنتی ہیں، اس پہ بات کریں گے کہ جسم میں گلٹیاں بننے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں لیپوما چربی کے خلیات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو جلد کے نیچے بن جاتا ہے۔ یہ عموماً بے ضرر ہوتا ہے۔ ان سسٹ یا گلٹیوں میں مائع بھرا ہوتا ہے۔ لمف نوڈس کبھی انفیکشن کی وجہ سے غدود سوج جاتے ہیں۔ دراصل ان کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ ایک موروثی اسباب یا جینیٹکس ہو سکتا ہے، خون میں چربی کی زیادتی یا ہارمونز کا بگاڑ ہو سکتا ہے۔ اکثر یہ گلٹیاں سخت ہوتی ہیں، تیزی سے پھیل رہی ہوتی ہیں، اور اگر ساتھ درد بھی کریں تو اسے ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ احتیاط اور تشخیص: علاج سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ گلٹی کی نوعیت کیا ہے۔ میں اپنے مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ نمبر 1، گلٹی کو بار بار نہ چھیڑیں یا اسے دباتے رہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ایک مرتبہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ یہ صرف چربی کی گرہ یا گلٹی ہے یا کچھ اور ہے۔ اپنی خوراک میں چکنائی اور تلی ہوئی چیزوں کو کم کر دیں تاکہ جسم میں مزید فاسد مادے جمع نہ ہوں۔ میرا ایک آزمودہ ہومیوپیتھک کا فارمولہ ہے جو اس علاج میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور ہومیوپیتھی کی یہ جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں یہ گلٹیوں کو اندر سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ میری پریکٹس میں جو کمبینیشن استعمال ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے وہ یہ ہے۔ اس میں ایک اینٹی لمپ فارمولہ ان 5 ادویات پہ مشتمل ہے۔ 200 کی پوٹینسی میں آپ ان کو ملا کے استعمال کریں
اور دن میں 5 قطرے دن میں 3 دفعہ کم از کم استعمال کی جائیں۔ ایک نمبر 1 پہ دوا آتی ہے فائٹولاکا، یہ غدود کی سوجن اور سخت گلٹیوں کے لیے بہترین ہے۔ نیکسٹ دوا کا نام ہے اسپائجیلیا، یہ بھی 200 میں استعمال کی جائے، یہ اعصابی درد اور گلٹیوں کے تناؤ کو کم کرتی ہے۔ ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں کونیم، یہ بھی 200 میں استعمال کی جائے، پتھر جیسی سخت گلٹیوں کو نرم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں آئیڈم، 200 میں یہ استعمال کی جا سکتی ہے، میٹابولزم سسٹم کو تیز کر کے غیر ضروری رسولیوں کو گلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایک آخری دوا ہے کلکیریا فلور یا کلکیریا فلوریکا، یہ بھی 200 میں استعمال کی جائے، گلٹیوں کو، اسے گلٹیوں کا قاتل کہا جاتا ہے، یہ ہر قسم کی سخت رسولی کو ختم کرتی ہے۔ اب ان 5 ادویات کو برابر مقدار میں ملا لیں یا ایک کے بعد ایک استعمال کی جا سکتی ہیں، 5 قطرے دن میں 3 بار، آدھے کپ پانی میں ملا کر، اور کوشش کریں کہ اچھی کمپنی کی دوا استعمال کی جائے، کم از کم 1 ماہ تک ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ آخر میں اپنے سارے دوستوں اور سامعین سے کہوں گا کہ یاد رکھیں، گلٹیاں راتوں رات ختم نہیں ہوتی، اس کے لیے صبر اور مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، اور دوا صحیح وقت پہ استعمال کی جائے، اور اگر کوئی پھر بھی آپ کو خدشہ ہو تو کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لینا ضروری ہے۔ پرانی گلٹیاں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں اور نئی گلٹیاں فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مزید گلٹیاں پیدا ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو میں دی گئی معلومات